أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. کہہ دیجئے آ جاؤ، میں تلاوت کرتا ہوں ان چیزوں کی جن کو حرام قرار دیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر، یہ کہ نہ شریک بناؤ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، اور خوب احسان کرو والدین کے ساتھ. اس رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے 10 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. جن میں سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یعنی اس کی کسی بھی صفت میں اور صفت کے کسی بھی حصہ میں کسی کو حصے دار بنانا، یہ تم پر تمہارے پروردگار نے کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. دوسرا حکم یہ ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ خوب احسان کرو. اس کا متضاد جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی شرک حرام ہے. نمبر 2، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ میں نے کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ خوب احسان کرو. اس لیے کہ یہاں پر جو احسانن ہے یہ مفعول ہے، اور ہماری عربی جو گرامر ہے اس کے اعتبار سے اسے مفعول مطلق کہتے ہیں. یہاں پر اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے. اصل میں عبارت یوں ہے، احسنوا بالوالدین احسانا، احسنوا بالوالدین احسانا، یعنی کہ مفعول مطلق اس سے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو فعل ہے، جو مادہ اس کا ہے وہی مادہ مفعول کا ہو تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید. جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہے ضربتہ ضربا، ضربتہ ضربا، یعنی کہ میں نے اس کو مارا، مارنا لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن ترجمہ اصل میں یہ بنتا ہے کہ میں نے اسے خوب مارا، میں نے اسے کیا ہے؟ خوب مارا. تو یہاں پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ صرف احسان نہیں، خوب کیا کرو؟ احسان کرو. یعنی ان کے ساتھ خوب احسان کرنا یہ تمہیں حکم ہے، اور بدسلوکی کرنا یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ گئے؟ اب یہاں پر بہت سارے حضرات کا ترجمہ تفسیر دیکھنے کا اللہ موقع نصیب فرماتے، مختلف انداز کے ساتھ مختلف باتیں حضرات مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں. مثال کے طور پر ایک انداز یہ ذکر فرمایا ہے، فرمایا دیکھو اصل میں تو ہم سب کا خالق اور پالن ہار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس لیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. پھر جس چیز کے ذریعے سے ہماری تربیت ہونی ہے، ہم نے پلنا ہے،
وہ اسباب اور وسائل بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بڑا عجیب جملہ ذکر کیا، لیکن فرمایا لیکن پہلے دن سے لے کر ہمارے جوانی چڑھنے تک، اپنے قدموں تک کھڑا ہونے تک، اس سارے پراسز میں جو اللہ رب العزت نے اسباب اور وسائل ہمارے پلنے کے لیے تیار کیے ہیں، ان کے لیے مشقت اور تکلیف اٹھانے والے مالدار ہیں۔ تکلیف اٹھانے والے کون ہیں؟ والدین۔ مثال کے طور پر ماں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، وہ ابتدا ہی سے بچے کے جننے تک جو اس کی مشقت اور تکلیف ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا تو تکلیف کے ساتھ، جنم دیا تو تکلیف کے ساتھ، دودھ پلایا تو تکلیف کے ساتھ۔ سمجھ آئے گی؟ ہمیں اپنی ماؤں کی تکلیف اب نظر نہیں آتی، بیویوں کی تکلیف ہمیں کیا ہے نظر آتی ہے۔ جب وہ ہمارے بچوں کو پالتی ہے نا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کسی بے کے ارمان کریں گے، ارمان کریں گے شوریاں نہیں مانے گی نا، بڑی نہ اوٹیاں سارا دن بعد انہوں نے آرام کرا دیں دے نہیں۔ لیکن جو ہماری ماں نے ہماری تربیت کے لیے مشقت اور تکلیف اٹھائی تھی، اب چونکہ وہ عمارت جو کھڑی ہو گئی ہے، اس کے نیچے جو بنیادیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، اس لیے اب ہمیں وہ مشقت اور ان کی تکلیف نظر نہیں آتی، اور ہمیں اپنی ماں کے اوپر جو ارمان اور اس قسم کی چیزیں ہیں نا، وہ سننے میں بھی نہیں ملتی۔ بیویوں کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھے ارمان کرتے ہوئے کیا ہے نظر آتے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی۔ تو ایک تو یہ انداز ذکر کیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے جب تک جس باپ کو پتہ ہے کہ میں باپ ہوں، میں کیا ہے باپ ہوں، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور میں نے معاشرے کے اندر اس کو کارآمد بنا کے چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ معاشرے کا سر درد میں نے اس سے بنانا ہے۔ تو باپ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے اپنی ذہنی تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جن اسباب اور وسائل سے اس نے پلنا ہے، اللہ نے پیدا کیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک باپ کیا کرتا ہے؟ محنت اور مشقت کرتا ہے۔ پھر آپ اب موجودہ دور میں یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے، بچہ تھوڑا سا بولنے کے، چلنے کے، پھرنے کے قابل ہوتا ہے، باپ کو اس کی تعلیم اور تربیت کی کیا ہے فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کو تعلیم کے لیے چھوڑنے جا رہا ہے، کبھی اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اپنی گرمی سردی کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر تعلیم کے اوپر جتنے اخراجات ہو رہے ہیں، ان اخراجات کے لیے باپ دن بھر کیا کرتا ہے؟ محنت اور مشقت کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ ٹھیک ہے، پیدا تمہیں میں نے کیا ہے، جن اسباب کے ذریعے سے تم پلے ہو، وہ اسباب دنیا میں میں نے پیدا کیے ہیں، لیکن وہ اسباب تم تک جو پہنچے ہیں نا، ان کے پہنچنے میں تکلیف اور مشقت کس نے برداشت کی ہے؟ تمہارے والدین نے کی ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ خوب احسان کرو۔ اور میں شیخ الاسلام نے تفسیر عثمانی میں ایک اور خوبصورت جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بیٹا آج یہ کہے دیکھو میں فلاں مقام تک پہنچ گیا، میں نے بچپن میں اس طرح تعلیم حاصل کی ہے، وہ اپنے بارے میں اگر بتاتا ہے کہ دیکھو پھر میں نے پرائمری سطح تک ایسے پہنچا، پھر میں ایلیمنٹری سطح تک، پھر میں ہائی سطح تک، پھر میں ڈاکٹر، انجینئر، میں مختلف چیزیں بن گیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تو جو اپنے سارے عرصے میں ضائع نہیں ہوا، معاشرے میں بہت سارے لوگ ضائع ہو گئے، تو ضائع ہونے سے بچ گیا، تو یہ ذریعہ کون بنے؟ کیوں جی ذریعہ کون بنے؟ آج جو مثال کے طور پہ ایک بیٹا ایک اچھی پوسٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور وہ اچھے انداز میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے لیے لوگوں کو بتاتا ہے جی میں نے بچپن میں ایسے تعلیم حاصل کی، میں تھوڑا سا جوان ہوا پھر میں نے ایسے محنت کی، یہ اس کو جو سارا ماحول پرووائڈ کیا ہے، فراہم کیا ہے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا ہے، تو اس میں کس کی محنت اور مشقت ہے؟ اس نے والدین کی ہے۔ سمجھا کہ گناہ؟ تو انسان پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی تو گھنتے ہیں، میں نے ایسے محنت کی، میں نے دن نہ دیکھا، میں نے رات نہ دیکھا، لیکن جس نے ہمارے لیے یہ اسباب اور وسائل مہیا کیے اور جس نے اس کے لیے محنت اور مشقت برداشت کی، وہ ہماری نظروں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اوجھل ہو جاتا ہے۔ سمجھے گی نا؟ تو بہرحال سمجھ گئی، چھوڑیاں نہیں مانی، سمجھے گی ماں کی بیچاری، بس وہ تو اب ختم ہو گیا معاملہ۔ کبھی کبھی میں ایسی باتیں سنتا ہوں تو پھر آپ کو بھی سنا دیتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے، سمجھ آ گئی جناب؟ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ خوب احسان کرو۔ باقی باتیں اکثر والدین کی خدمت کے حوالے سے بھی عرض ہوتی رہتی ہیں کہ ماں باپ میں سے دو کا علیحدہ علیحدہ حق ہے۔ حق کے خدمت جو ہے وہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے ماں کا۔ حق کے خدمت کا حق کس کا زیادہ ہے؟ ماں کا۔ تابع داری، اطاعت اور فرما برداری کا حق زیادہ ہے کس کا؟ باپ کا۔ میں آپ کو صحیح مسلم سے نا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیں نا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی فرمایا، پھر دو لفظ خاص طور پہ اللہ نے فرمائے ہیں۔ ایک لفظ ہے اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ 15ویں پارے میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قضا یہی ہے، تیرے رب کا فیصلہ یہی ہے، عبادت میری ہوگی اور احسان اپنے والدین کے ساتھ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ دیکھو اللہ فرماتے ہیں یہ میری قضا ہے۔ اللہ کی قضا جو ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے، یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ عبادت میری ہے اور مخلوق میں سب سے پہلے تمہارے احسانوں کا، تمہاری خدمتوں کا حقدار کون ہے؟ تمہارے ماں اور باپ ہے۔ اور ایک اور مقام قرآن مجید کا انداز دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ انسان کو کیا کی ہے؟ وصیت والی بات اہمیت والی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حدیث کے بعد دو حدیث کا سنے ذرا، اس سلسلے میں حیران ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب البر والصلۃ والادب میں باب بر الوالدین کے باب میں اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں اقبل رجل الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں دو چیزوں کی بیعت کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا اجر چاہیے اللہ سے۔ میں دو چیزوں کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پر کیا کرتا ہوں؟ بیعت کرتا ہوں لیکن مجھے اجر چاہیے۔ سمجھ آئے گی؟ کون سی؟ ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں کہ میں ہجرت کروں گا اللہ کے راستے میں۔ نمبر 2 والجہاد، اور اللہ کے راستے میں کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا۔ یعنی جب آپ مجھے اپنے وطن سے، گھر سے، باہر سے نکلنے کا حکم دیں گے ہجرت کا، میں پیچھے نہیں رہوں گا، میں وہ بھی کروں گا، جہاد بھی کروں گا۔ لیکن ایک بات ہے، اب تغی الاجر من اللہ، میں ان دونوں کا اجر چاہتا ہوں اللہ سے کہ مجھے اللہ رب العزت ان دونوں کو کیا دے دے؟ اجر دے دے، یہ مجھے چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا فہل من والدی احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ حی؟ قال نعم، تو وہ بندہ کہنے لگا جی بالکل، دونوں ایک نہیں بلکہ بل کلاہما، دونوں زندہ ہے۔ تو پھر کہنے لگا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بیعت ہو گئی، جب ہجرت اور جہاد کا موقع آئے گا پھر اس پہ عمل بھی کرنا، لیکن اجر تجھے جلدی چاہیے۔ جی یا رسول اللہ فتبتغی الاجر من اللہ، جلدی اجر چاہیے اللہ سے؟ قال نعم، جی یا رسول اللہ، عمل تو جب موقع آئے گا پھر میں ہجرت بھی کروں گا، جہاد بھی کروں گا، لیکن اجر مجھے جلدی چاہیے۔ فرمایا ارجع الی والدیک، اپنے والدین کی طرف لوٹ جا، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ جو تیرا معاملہ ہے صحبت والا وہ اچھا کر دے۔ تجھے گھر بیٹھے جب تک موقع نہیں آ رہا، اللہ ہجرت کا بھی ثواب دیں گے، جہاد کا بھی ثواب، سمجھا؟ ہجرت کا بھی ثواب دیں گے اور کس کا ثواب دیں گے؟ جہاد کا بھی ثواب دیں گے۔ سمجھ آئے گی؟ بہرحال ساری اپنی محنت دری اسی اس مقام سے پہنچ گئے ہیں، اسی بڑی محنت کی تھی ہم جناب والا ماں پیو کی 4 روپئے جلدی آ ندی ہو کی طرح دیتی۔ آگے دیکھنا اور بھی بہت سارے واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حیران کن واقعہ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا، اس پہ امام جو باب باندھا ہے نا محدث نے، وہ بعد میں عرض کروں گا، پہلے صرف یہی واقعہ سن لیں۔ عبداللہ بن دینار بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ واقعہ سناتے ہیں کہ شاگرد سے مل کر استاد شاگرد جو ہے نا مدینے سے مکہ کے سفر پر کیا ہے جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان رجلا من الاعراب،
دیہاتیوں میں سے ایک آدمی جو ہے نا لقیہو، وہ عبداللہ بن عمر سے آ کر ملا، بے طریق مکہ تھا، جس راستے میں مکہ کے راستے میں ہم سفر کر رہے تھے تو وہ راستے میں آ کر ہمیں کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، فسلم علیہ، اس نے عبداللہ بن عمر کو کیا کیا سلام، عبداللہ بن عمر نے اسے کیا کیا سلام کیا، جب سلام کیا نا تو حملہ علی حمار، اسے اپنا جو گدھا تھا جس کے اوپر وہ سوار تھے اس دیہاتی کو کہا چل بھائی پلاکی مار اور میرے ساتھ کیا ہے تو سواری پر بیٹھ جا، کہا یرکبو، جس پر حضرت خود کیا ہے سوار تھے، پھر جب اس کو اتارنے لگے اور اس کا وقت آ گیا تو اعطاہ امامۃ کان علی راسہ، وہ پگڑی اور وہ امامہ جو حضرت نے اپنے سر پر باندھ رکھا تھا اتار کر اس دیہاتی کو کیا ہے دے دیا۔ اب عبداللہ بن دینار کہتے ہیں فقال ابن دینار، ابن دینار کہنے لگے فقلنا له، ہم نے اس سے کہا یعنی عبداللہ بن عمر کو اصلح اللہ، اللہ آپ کے حالات درست کر دے، اللہ آپ کے حالات درست کر دے، آپ کو جزائے خیر دے، انہم الاعراب، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں، وانہم یرضون بالیسیر، انہوں نے تھوڑی جی بھی کا شادی ہوتے بیچارے کی ہو جاتے ہیں راضی ہو جاتے، دیہاتیوں کی آج بھی یہی ترتیب ہے، جو خالص دیہاتی ہے نا ان کو تھوڑا سا بھی کچھ دے دیا جائے نا، پروٹوکول دے دیا جائے، 2-4 لاکھ چاڑیاں دے دیا جائے کہ ہر شہر انہوں نے کل چیز سے کی ہے بھائی لے کے کسی دیا شہروں میں تاجر چلے بھی گئے ان بیچاروں کو 3 ہزار پتہ لگتا ہے ساڑھے 9 تقریر ہو گیا ہے، ہاتھ ہو گیا ہے، سمجھ آئے گی، تو کہنے لگا کہ حضرت یہ دیہاتی تو تھوڑی چیزوں سے راضی ہو جاتے ہیں، عجیب بات ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو سواری پر بٹھا لیا، یہی کافی تھا اس کے لیے پروٹوکول کے، دیکھو عبداللہ بن عمر کے شاگرد نیچے چل رہے ہیں اور مجھے انہوں نے کس پر بٹھا لیا سواری پر بٹھا لیا، آپ نے مزید اس سے جو ہے پگڑی بھی دے دی اتار کر، فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے بات یہ ہے ان ابا ھذا کان ضد عمر بن الخطاب، اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست، اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا کیا تھا دوست تھا، اور آگے سنیے ذرا، کہتے ہیں وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، یقول، حضور فرمایا کرتے تھے، ان ابر البر، ان ابر البر، اب یہ عربی کی گرامر کے چیزیں ہیں، بر صرف نیکی کو کہتے ہیں، ابر نیکیوں میں جو بڑی نیکیاں ہیں، نیکیوں میں سے جو کیا ہے بڑی نیکی، جیسے نماز بھی نیکی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ بھی کیا ہے بڑی نیکی ہے، سمجھ گئے، نماز بھی بڑی نیکی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کا جب تقابل کیا جائے گا تو توحید والی نیکی نماز والی نیکی سے کیا ہے بہت بڑی ہے، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا جو باپ تھا نا وہ میرے باپ عمر بن خطاب کا کیا تھا دوست تھا، اور میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرمایا کرتے تھے ان ابر البر، نیکیوں میں سے جو بڑی نیکیاں، نیکیوں میں سے جو بڑی نیکیاں ہیں ان میں سے ایک نیکی ہے صلۃ الولد اہل ود ابیہ، اولاد کا اپنے والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، اولاد کا اپنے والدین کے دوستوں سے کون سا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا، اس سے بس آپ میں اور آپ جو ہے نا اب اندازہ لگا سکتے ہیں، باقی باتیں تو ختم ہو گئی ہیں کہ جب والدین کے دوستوں کے ساتھ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اچھا سلوک کرنا، یہ صرف نیکی نہیں، ابر البر، نیکیوں میں سے کیا ہے بڑی نیکی ہے، تو خود ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تو پھر کیا ہے بہت بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی اور نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد اپنی عبادت کے بعد اگر شکریہ کا حکم دیا ہے تو کس کا دیا ہے اپنے والدین کا دیا ہے، سمجھے گی، لقمان حکیم کے تذکرے میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہم نے انسان کو کہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کر ولی والدیک ان اشکر لی، میرا شکریہ ادا کر ولی والدیک، اور اس کا اپنے والدین کا ادا کر، اگر تو آج کچھ بن گیا ہے اور کسی سٹیج پر تو پہنچ گیا ہے تو ضائع ہونے سے بچ گیا ہے، تو جنہوں نے تجھے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے صبح شام پلاننگ کی ہے، فکر کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، تجھے برے ماحول سے برے دوستوں سے بچایا ہے،
اور جو برے دوست اور برے لوگوں کو جن چیزوں پہ لگا کے خراب کرتے تھے ان سے بچانے کے لیے وہ چیزیں دن رات ایک کر کے تجھے مہیا کی ہیں اور تجھے ضائع ہونے سے بچا کر آج کسی سٹیج تک پہنچا دیا ہے تو تو خود نہیں پہنچا، فضل میرا ہے، مشقت تیرے ماں باپ کی۔ سمجھ آ گئی؟ فضل اور کرم کس کا ہے؟ میرا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو مشقت اور تکلیف اٹھائی ہے وہ کس نے اٹھائی ہے؟ تیرے والدین نے اٹھائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرا حکم اس مقام پر دیا جا رہا ہے۔ بہت باقی باتیں پھر انشاءاللہ آگے آتی رہتی ہیں اور بھی احادیث کے مبارکات کی خدمت میں ہم اب کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ دو باتیں مجھے بہت زیادہ پسند لگی ہیں جو تراجم ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اگر کسی مقام پر پہنچ گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بننے میں فضل میرے اللہ کا ہے، لیکن محنت، مشقت اور تکلیف بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے اٹھائی ہے، اور ہمیں ان کا پھر احسان مند رہنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ صرف احسان نہیں، خوب کیا ہے جی، ہمارے مفسرین نے اردو میں ترجمہ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے خوب احسان۔ اللہ